بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان پچھلے کئی دنوں سے میرا کپتان ایک ہی بات تسلسل سے کہہ رہا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور اب تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں مرتضیٰ بھٹو کی طرح پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، اور اس کے لیے اسکواڈ بھی مقرر ہو چکے ہیں۔ ان کے اس الزام کی تحقیقات کرانے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ نے کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ عمران خان پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب، ہم تو کس طرح یہ بات اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے، نہ تردید کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ایجنسیاں ہیں، یا عمران خان صاحب کو ذرائع بتائیں کہ جن ذرائع نے بتایا کہ انہیں قتل کرنے کی سازش بنائی گئی کی گئی ہے۔ لیکن اب بات واضح ہے کہ عمران خان بزدل بھی بہت ہیں۔ کوئی کان میں آ کر ان کو کوئی بات کہہ جائے تو وہ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ میں یہی بات کہتا ہوں نا کہ عمران خان جیل چلے جائیں، جیل میں پھر حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کی حفاظت کرنی۔ لہذا ان کے جیل میں جانے سے ان کی حفاظت ہوگی، اور ویسے بھی سیاستدان جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے۔ خان صاحب کو پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے کہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کچھ قوتیں۔ خان صاحب کو اگر کوئی کسی نے ہٹانا ہوتا تو بہت پہلے کچھ کر سکتے تھے۔ خان صاحب ایک ملک کے قیمتی سیاستدان ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، اگرچہ وہ ایک مدبر تو نہیں ہے، نہ ہی ان کی سوچ کوئی ایسے سیاستدان جیسی ہے جو غلطیوں سے کچھ سیکھتا ہے۔ وہ مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں، اور ان کی غلطیوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے یو ٹرن اور ان کی غلطیوں کو اگر صاف کیا جائے تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ سیاستدان کم بولتے ہیں جو مدبر ہوتے ہیں، اور جب بولتے ہیں کام کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب کو ایک شوق تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک سٹیج پہ بیٹھ کر قوم کے نام ایک خطاب ضرور کرتے ہیں، ویڈیو پیغام دیتے ہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود عمران خان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ جیل بھی نہیں جانا چاہتے اور کچھ جرأت سے بات بھی نہیں کرتے۔ ایک سانس میں تو وہ کہتے ہیں جناب آرمی چیف مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، میرے دشمن ہیں۔ دوسرے لہجے میں، دوسرے سانس میں وہ ان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میری بات تو سن۔ ہم بھی کہتے تھے جناب عمران خان آپ یہ اسمبلیاں توڑنے کا بھی کھیل نہ کریں، لانگ مارچ کا بھی کھیل نہ کریں، اور پھر اپوزیشن سمیت ہر ادارے کو گالی دینا بھی چھوڑ دیں، تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے کوئی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل نہیں کیا۔ کاش کہ آپ سبق حاصل کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو پہلے سے اپنے مسائل بڑھا لیے ہیں، اب ان کو حل کرنا آپ کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ یہ مسائل سے
کہ گرداب میں آپ خود اتنا پھنس گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح باہر نکلیں گے۔ رہی بات آپ کو قتل کرنے کی، تحقیقات ہو جائے، اللہ کرے یہ عمران خان کی جو پیشن گوئیاں یا اپنے وہ خدشات کے اظہار کر رہے ہیں یہ غلط ثابت ہوں، اور پھر عمران خان جھوٹے ثابت ہوں، کیونکہ عمران خان پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان ہیں۔ اگر ان کو قتل کرنے کی کوئی سازش کی جائے گئی ہے یا کی جا رہی ہے، اس کی انہوں نے نشاندہی کرنی چاہیے۔ وہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، لیکن مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان صاحب کی کسی بات میں کوئی سنجیدگی بھی ہوتی ہے۔ بے پناہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی مقدار کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کو چاہیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ صداقت ہو۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو آپ کی اپنی عزت توقیر میں بھی کمی آئے گی، اور یقیناً آپ ایک بڑے لیڈر کی اس طرح بیہیو کریں گے۔ گھبراہٹ میں آپ بار بار نہ کہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا، میرا جانا مشکل ہوگا۔ آپ کو جانا تو بہرحال کورٹ میں ہے نا، اور کب تک آپ اپنے آپ کو عدالتوں سے بچا سکتے ہیں، اور کب تک آپ کے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی کو رکوا سکتے ہیں۔ آپ کو بالآخر عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کا آپ کو انتظار کرنا ہے۔ پاکستان میں کوئی عدالتی فیصلہ راتوں رات نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پراپر ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جو کچھ بیت رہا ہے ان پر اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تحقیقات کے لیے بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ خان صاحب، آپ کی تشویش پر ہمیں بھی تشویش ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی کمیشن قائم ہو جو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، پتہ لگ جائے کہاں عمران خان کے خلاف کون سازش کر ہے۔ اگر عمران خان صاحب ملک کی مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی کرتے رہیں گے تو پھر تو کوئی ذی شعور ان کی کسی بات پر یقین بھی نہیں کرے گا۔ لہذا ہمارا خان صاحب کو مشورہ ہے، آپ چیخ و پکار چھوڑ دیں، کوئی آپ کو بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کر دے، خداوند کریم کی ذات آپ کی حفاظت کرے گی، لیکن یہ الزامات چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو کی طرح مجھے مار دیا جائے گا۔ آپ کو اپنی جان کا اگر خطرہ ہے تو پھر کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ اب آپ کو مینار پاکستان کا جلسہ آیا ہوا ہے، آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ طاقت کا جو مظاہرہ ہے یہ بالآخر آپ کی سیاسی شکست کا باعث بنے گا۔ آپ ان جلسوں کے ذریعے دباؤ کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے آپ دباؤ کے بھی قابل نہیں رہیں گے، آپ کا دباؤ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھے گا، اور بالآخر آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔